السلام علیکم۔ اگلے مہینے میں 34 سال کی ہو جاؤں گی، لیکن تقریباً 26-27 سال سے میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اثرات نہیں، مکمل جادو۔ ایسا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں بھی جنات دیکھے، اپنے ساتھ میرے ساتھ چیزیں رہتی ہیں، میں دیکھتی ہوں، میں محسوس کر سکتی ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب میرے آگے ہے، میرے پیچھے ہے، اب کہاں اب ہے یا نہیں ہے۔ شروع میں تو یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا، بہت ہی زیادہ، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا کم ہو گیا، اور اب بھی ہے، لیکن اب ایسا ہے کہ اب مسلسل کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ ہوتی ہے، مجھے چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دے، وقتی چھوڑ بھی دے تو چھوڑ دے، لیکن مکمل طور پہ وہ نہیں چھوڑتی۔ بہت سارے عاملین کے پاس میں گئی ہوں، میں نے بہت علاج کروایا، لیکن مجھے کہیں سے آرام نہیں آتا۔ میں 21 سال کی تھی تو میری شادی ہوگی، فیملی میں ہوئی، اور 1 ماہ کے اندر مجھے پریگننسی ہوگی، اور پھر میرے وہ حالات خراب ہوئے، وہ حالات خراب ہوئے، میرے شوہر نے، میری نندوں نے میرا جینا حرام کر دیا، اور 9 ماہ میں ماں والدہ کے گھر رہی ہوں، سارے خرچے ان لوگوں نے اٹھائے، بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی یہیں پہ ہوئی۔ مطلب میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کتنی اذیت والا ٹائم گزارا ہے۔ شاید ایک بات کافی ہو کہ میں نیند کی 2 گولیاں کھا کے بھی سو نہیں سکتی تھی۔ خیر، وہ ٹائم گزرا، تقریباً 2.5-3 سال ایسے ہی، حالات خراب، بہت زیادہ، خرچہ دینا نہیں، ہر بات پہ لڑائی، شک۔ جاب سٹارٹ کی تو اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، بیٹی کا خرچہ خود اٹھاؤ، دی اینڈ ہماری ڈائیورس ہوگی۔ اس کے بعد 3-4 سال میں ایسے ہی، پھر دوبارہ کسی نے ایک عامل کا بتایا کہ وہ جی توڑ کرتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں ان سے ملی، ان سے ملنا تو کیا، میری زندگی کا ایک دوسرا جہنم کا دروازہ کھل گیا۔ وہ بندہ، اس نے میرے پہ ایسا کچھ کیا کہ رشتہ مانگا میرا، میرے گھر والے نہیں مانتے تھے، مجھے ایسا کر دیا کہ میں کہتی تھی میں نے وہیں پہ شادی کرنی ہے، میں نے کرنی ہے بس وہیں پہ۔ گھر میں نے ایک ضد ڈال دی، امی ابو نہیں مانتے تھے، پھر وہ ہمارے گھر آیا، پھر امی ابو بھی مان گئے، اس کے بعد میری شادی ہو گئی، میرا نکاح ہو گیا، میں وہاں چلی گئی، تقریباً میں وہاں پہ 1.5 سوا سال رہی ہوں۔ اس سوا سال میں اس بندے نے مجھے ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا۔ اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، 8 سال سے اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کی پہلی بیوی کی دوبارہ شادی ہوئی تو جاتے سر اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، تو یہ بھی میرے سر تک کہ اس کو جاتے سر پریگننسی ہو گیا، جو تمہیں کیوں نہیں ہو رہی، تمہیں مسئلہ ہے۔ کسی چیز کا اس بندے کو نہیں مجھے پتا ہوتا تھا، نہ کپڑے، نہ جوتا، نہ کھانے پینے کے بارے میں کچھ بھی نہیں، بس ہر ٹائم ٹارچر، ہر ٹائم ٹارچر۔ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، آگے پیچھے مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ میں وہاں کسی کو جانتی تھی، بیٹی کو پاس نہیں رکھنے دیا، بہت برے حالات، بس چلتا رہا نظام۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے فادر کو اچانک ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا، اور وہ 5 سے 6 ماہ کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ کھل گیا، اس کی زبان زیادہ کھل گئی، وہ مجھے بکھر سے فیصل آباد لے کے جانے لگا عید کے دوسرے دن، اور اس سے مجھے منع کیا کہ تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا، اور میں اتنی پاگل ہوں کہ میں نے امی تک سے بھی بات نہیں کی۔ اس سے مجھے بائک سے گرایا، مارنے کی کوشش کی، زندگی اللہ کے ہاتھ میں تھی، میں بچ گئی۔ میں 24 گھنٹے بے ہوش کی، میرے اسی بے ہوشی کی حالت میں اسے میرے گھر والوں کو فون کر کے کہا کہ میں اس کو نہیں رکھتا، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کو آگے یہاں سے لے جاؤ۔ گھر والے لے آئے مجھے، بھائی میرا لے آیا جا کے مجھے، لیکن اس کے بعد تو اتنے حالات بدتر ہو گئے گھر والوں کے بھی اور اس نے بھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اب حالات یہ ہیں کہ میری بیٹی ہے اور میں ہوں، گھر میں کوئی میرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا، میری بیٹی کے بھی یہ حالات ہیں، اوپر سے جادو جن کے اتنے مسئلے ہیں، ایک پہلے سے تھے، ایک یہ عامل میرے پلے پڑ گیا، اس نے بھی جو کسر نکالی۔ اب میرا کیس چل رہا ہے حق مہر کے لیے، وہ بھی کوئی سلسلہ نہیں چل رہا کہ وہ مجھے مل جائے اور میں کچھ اپنا بیٹی کا بندوبست کر لوں۔ میری بیٹی ابھی 10 سال کی ہے اور اس پہ بھی ابھی جادو کے اثرات جو ہیں وہ سٹارٹ ہیں۔ میں اتنی پریشان ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں ایک پرائیویٹ جاب کرتی ہوں، 25,000 میری سیلری ہے، اس میں میری بیٹی کے خرچے، میرے اپنے خرچے، آپ کو پتا ہے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر سے آتی ہے عاملین کو، کوئی 500 مانگتا ہے، کوئی 1000 مانگتا ہے، اور یہ 7 خرچے۔ بس میں، آپ یقین کریں کہ میں اتنی تنگ ہوں زندگی سے، میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی میں بیٹی کو بھی زہر دے دوں، خود بھی زہر کھا کے مر جاؤں۔ پلیز آپ مجھے اگر چیک کر کے بتا دیں، اگر میرا کوئی حل کر دیں، آپ مجھے بتا دیں آپ کتنا ہدیہ لیتے ہیں، اگر میں افورڈ کر سکوں، اگر میرا کوئی علاج ہو جائے، میری بیٹی کا ہو جائے، کہ آگے اس کی ساری زندگی پڑی ہے، میری تو ختم ہو گئی لیکن آگے اس کی ساری زندگی پڑی ہے، وہ سیکیور ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھال لے، کل کو میں نہ ہوں تو کسی کے محتاج نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے باپ ایک ایسی چیز ہے جو بیٹیوں کو سنبھال لیتا ہے، اور جب باپ نہ ہو تو بھائی یا بہنیں کوئی بھی آپ کا نہیں ہوتا۔ اب باہر کا کوئی بھی میری کردار کشی کرتا ہے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہاں یہ ایسی ہی ہے، اس نے میرے پر الزامات لگائے، میں بے ہوشی میں جو ہے وہ یہ کام کرتی رہی ہوں، اور میرے گھر والوں نے اس بات پہ یقین کیا، یہاں کہ مجھے اس نے بدنام کیا، میرے اساتذہ کو،
میرے جاننے والوں کو، میرے پیرنٹس کے، میرے ابو کے دوستوں تک کو اس نے ایک بندے کو بتایا کہ میری بیوی زناکار ہے۔ اس نے میری کئی بے عزتی چھوڑی، میں نے بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور دوبارہ جاب سٹارٹ کی ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اگر آپ کوئی حل کر دیں، میری بیٹی کا کر دیں، کم از کم وہ اپنی زندگی سکون سے گزار رہے، میں بہت آپ کی شکر گزار ہوں گی۔